سورہ اعلیٰ کی اللہ کی بڑائی، اللہ کی تصویر، اس کا تذکرہ فرمایا اور بتایا دیکھو تمہاری بنیادی مرض کیا ہے، بنیادی مرض کیا ہے جس سے تم بزدل ہو گئے ہو، کمزور ہو گئے ہو، 1.5 ارب ہونے کے باوجود بھی تم بے جان ہو گئے ہو۔ فرمایا اس کی وجہ ایک ہے، والآخرت، وجہ یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت رچ بس گئی، تمہارے دلوں میں رچ بس گئی ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے ایک وقت ایسا آئے گا کفر تم پہ ایسے نوچنے کے لیے دوڑے گا جیسے بھوکے دسترخوان پہ دوڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا بڑی تعداد ہوگی، تعداد بہت بڑی ہوگی، لیکن ہوگا کیا؟ تمہارے اندر ایک بزدلی آ جائے گی، اور وجہ کیا ہوگی؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر جائے گی اور تمہیں موت سے ڈر لگے گا، موت سے ڈر لگے گا۔ خالد بن ولید فرمایا کرتے تھے ان مردہ جانوں سے ہمارا کیا مقابلہ، جیسے یہ شراب سے محبت کرتے ہیں ہم ایسی ہی جام شہادت سے محبت کرتے ہیں، ہم موت سے ایسی پیار کرتے ہیں، یہ ہم سے کیا لڑیں گے، یہ ہم سے کیا لڑیں گے۔ یہ ہے مسلمانوں کی بزدلی اور کمزوری کہ مسلمان دنیا میں رہنا چاہتا ہے، دنیا کا بہنا چاہتا ہے، اس لیے تو خوف زدہ ہے۔ کافر کا خوف زدہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مسلمان کا خوف زدہ کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ مسلمان کیوں خوف زدہ ہے؟ دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے۔ اللہ نے یہ مرض کی تشخیص فرمائی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا تمہاری نظر میں بڑی چیز ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کل کے کیریئر ہے میاں، کل کی زندگی ہے وہ بڑھیا ہے، وہ پائیدار ہے، بڑھیا بھی ہے، پائیدار بھی ہے، جینا بھی ہے، ہمیشہ کے بھی ہے، صحت بھی ہے، ہمیشہ کی ہے، حسن بھی ہے، ہمیشہ کا ہے، نیند بھی ہے تو بہت بڑھیا ہے، سب سے بڑی بات موت کو موت ہے، وہاں زندگی ہی زندگی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ وہ مضمون ہے جو اللہ نے سارے آسمانی مضام صحیفوں کے اندر پیش کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اور پھر فرمایا ایک دن آنے والا ہے سب اندھیرا چھا جائے گا، نافرمانوں کی ساری محنت، شرک اور کفر کے ساتھ آنے والوں کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، چہرے سیاہ ہوں گے، اور نیکوکاروں کی اللہ رب العزت خوب قدردانی کریں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی قدرت دیکھو نا، اونٹ دیکھو کیسی اللہ نے مخلوق بنائی ہے، آسمان دیکھو نا اس کی بلندیاں، نہ پھٹن نہ اس کے اندر کوئی پرانا پن، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ فجر ہے، فجر کے اندر سورہ فجر میں قسمیں ہیں، آخری عشرہ ذی الحجہ کی 10 دنوں کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا۔ قوم عاد، قوم سمود کی ہلاکت، بڑی بڑی قومیں پہاڑوں کو تراش کے محل بنایا کرتی تھی، لیکن جب اللہ کے نظام کے مقابلے پہ آئیں گی تو پاش پاش ہو گئی، جب اللہ کے نظام کے مقابلے میں آئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ فرعون ایسا ظالم تھا، کیلوں والا فرعون، کیلوں والا، وہ جب سزا دیتا تو ہاتھوں پہ کیلے گاڑ دیا کرتا تھا، پاؤں پہ کیلے گاڑ دیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی پکڑ فرمائی، فرمایا بڑا متکبر تھا، بڑا متکبر تھا، انجام دیکھو کیسا ہوا۔ پھر اللہ نے ان کی مذمت فرمائی جو دوسروں کا ناحق مال کہتے ہیں، ایک دن آنے والا ہے سب صف باندھ کے اللہ کے سامنے سب کی پیشی ہوگی، جہنم کے قریب ہوں گے۔ ہاں اللہ اپنے پیاروں کو یوں بلائے گا، یہ راستہ بند کر دو، یہاں سے کوئی نہ آئے، یا ایھا النفس المطمئنہ، یوں اللہ رب العزت فرمائیں گے اے اطمینان والے جی، اطمینان والے جیو جو میری عبادت سے اطمینان پاتے ہیں، آؤ آؤ اپنے رب کی طرف، رب بھی تم سے راضی ہے، تم بھی رب سے راضی ہو۔ بھئی کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت اس طریقے سے پکاریں گے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر سورہ بلد کا تذکرہ ہے، سورہ بلد کا تذکرہ ہے جس میں مکہ کی سرزمین کی عظمتوں کا تذکرہ، پھر انسان جو اللہ کو نعمتیں دیتے ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ شمس ہے، کئی ساری قسمیں کھانے کے بعد بتایا جو اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیتا ہے کامیاب وہی ہوا کرتا ہے۔ یہی قیمت کل قیامت کی منڈی میں چلے گی، نہ دولت چلے گی، نہ مال چلے گا، نہ اولاد چلے گی،
دلوں کی پاکیزگی اور طہارت، جس میں ایمان کا نور ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا نور ہو، یہی دل کی